یہ ایک بند کمرے کا منظر تھا۔ سارے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب کمرے کی چار دیواری میں ایک لڑکی کی آواز گونجی، تم کب تک ان لوگوں سے مقابلہ کرو گی؟ آخر ایک نہ ایک دن ہار جاؤ گی۔ یہ لوگ تمہارے 20 سال کے ہونے کے انتظار میں ہیں۔ شاید تمہاری قسمت اچھی ہے کہ فی الحال تم بچی ہوئی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ لوگ تم پر زیادہ رحم کھانے کی حالت میں ہیں۔ تم نے اپنے چہرے اور جسم کا حال دیکھا ہے۔ ان کی دی ہوئی اذیتوں اور تشدد نے تمہارے بدن پر بہت گہرے نشان چھوڑے ہیں، شاید ساری زندگی نہ جائیں۔ یہ کوئی لڑکی تھی جس کی آواز میں ہمدردی، دکھ اور تکلیف تھی۔ پھر اس کمرے کی خاموشی میں ایک اور آواز گونجی، لیکن وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ میں مرتے دم تک اس شخص کا انتظار کروں گی۔ میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا۔ میں ان لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گی، چاہے مجھے جان سے مار دیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے خدا کی ذات سے۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میری آخرت تباہ ہو۔ میں مرتے دم تک صرف اپنے محرم کی وفادار رہوں گی۔ اس کے لہجے میں بہت مضبوطی تھی۔ اس کی آواز اس بند کمرے میں گونج کر دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہاتھوں میں ایک فوٹو فریم تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے۔ میں آپ کو ہر حال میں ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ ایام سکندر ایک بار آپ کی حفاظت میں ناکام رہا ہے منتہا، لیکن ایک بار آپ کو ڈھونڈ لوں اس کے بعد میں آپ کو اس دنیا کی سرد اور گرم ہواؤں سے بھی بچا کر رکھوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ 10 سال پہلے ہمارے گھر والوں نے ہمارا نصیب ایک ساتھ جوڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا سوچا بھی نہیں۔ میرے لیے آپ ہی دنیا کی پہلی اور آخری عورت ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں منتہا سلطان کہ یہ ایام سکندر ہر اس شخص کو تڑپا تڑپا کر مارے گا جس نے مجھے آپ سے جدا کیا۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، لیکن آگ سے زیادہ تپش اور پتھروں سے زیادہ مضبوطی بھی تھی۔ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ بس ایک راز ہی بن کر رہ گیا تھا۔ تو کہانی سے تھوڑا پیچھے ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ 10 سال پہلے کا ذکر ہے۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے منتہا سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ صرف 10 سال کی بچی ہے۔ ایام کو تو حیرت کا شدید جھٹکا لگ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ سکندر صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مجبوری ہے۔ سلطان یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ لوگ کسی بھی وقت سلطان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا ہوں تاکہ سلطان پرسکون ہو جائے اور اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ سکندر صاحب نے تفصیلی وضاحت کی، لیکن پھر بھی ایام پرسکون نہیں ہو سکا۔ جو کچھ بھی ہے بابا، لیکن یہ سب بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ وہ تو یہ بات سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا کہ محض اتنی سی عمر میں وہ لوگ منتہا کا نکاح کروا رہے ہیں۔ بیٹا ہم لوگ صرف نکاح ہی کروا رہے ہیں، کون سا ابھی اسے تمہارے سر پر مسلط کر رہے ہیں؟ وہ بھی بچی ہے، جب پڑھائی مکمل کر لے گی، تمہارا بھی کوئی مستقبل سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم تم دونوں کی شادی کروا دیں گے، لیکن فی الحال یہ بہت ضروری ہے۔ سکندر صاحب کے لہجے میں عاجزی تھی، لیکن کسی بھی طرح ایام پرسکون نہیں تھا۔ بابا اس گھر میں اتنے سارے لڑکے ہیں، آپ کسی سے بھی اس کا نکاح کروا دیں، آخر مجھ سے ہی کیوں؟ وہ بیزار ہوا تھا، اور سکندر صاحب کی آنکھوں میں جیسے تکلیف نمایاں ہوئی۔ ایام تم میرے بیٹے ہو، وہ میرے بیٹے نہیں ہیں، صرف بھتیجے ہیں۔ جس طرح میں تم پر حق جتا سکتا ہوں، جس طرح میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، جس طرح مجھے امید ہے تم میری بات کبھی نہیں ٹالو گے، اس طرح ان پر نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں میری بات مانیں گے؟ محض اس لیے میں ان کا چچا ہوں۔ سکندر صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ایک پل سے پہلے ایام سمجھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت جھلکی تھی، لیکن بابا ابھی میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے اس بار کچھ شائستگی سے التجا کی۔ بیٹا فکر مت کرو، منتہا ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، اپنے گھر کی دیکھی بھالی بچی، اور تم اپنے باپ پر بھروسہ رکھو۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ تمہارا باپ تمہارے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ویسا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی جو ایام محسوس کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگلے ہی جمعے تمہارا اور منتہا کا نکاح رکھ دیتے ہیں۔ اور ایام حیران ہوا، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ وہ محض 18 سال کا تھا اور منتہا ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یونیورسٹی جانے کی عمر میں وہ نکاح بھی کر لے گا۔
وہ تو چاہتا تھا وہ پہلے ایک اچھا اور بہترین پولیس آفیسر بن جائے۔ اسے اس شہر کا، اس ملک کا کچھ بھلا کرنا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچ رکھتا تھا۔ اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کے حوالے سے اس کی بہت ساری سوچیں تھیں۔ ہاں، وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی میں کچھ خوبیاں ہوں، لیکن اس نے کبھی منتہا کو اس حوالے سے نہیں دیکھا تھا۔ منتہا سکندر صاحب کے دوست سلطان صدیقی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ محض 10 سال کی تھی، بہت ہی خوبصورت، گہری بھوری آنکھوں والی، سفید گندمی رنگت۔ وہ 10 سال کی عمر میں ہی کافی خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ سکندر صاحب اور سلطان صاحب کی دوستی بچپن کے زمانے سے تھی۔ وہ دونوں جگری یار تھے، لیکن سلطان صاحب کے کچھ آپسی مسائل تھے اور انہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے کافی فکریں تھیں۔ سلطان صاحب کا ایک بھائی تھا جو اپنی عادتوں کی وجہ سے سلطان صاحب کے والد کی جائیداد سے عاق ہو چکا تھا، اور اس بات نے اسے بہت زیادہ آگ بگولا کر دیا تھا، کیونکہ وہ کافی بگڑا ہوا اور نکما شخص تھا، جس کا مقصد صرف اپنے باپ کے پیسے پر عیاشی کرنا تھا۔ خود جیسے اس نے پیسے بنانا سیکھے ہی نہیں تھے، اور پچھلے کافی سالوں سے اس کے اندر یہ غصہ بھرا ہوا تھا، اور نہ جانے وہ غصہ کب کس طرح سلطان صاحب اور ان کی فیملی پر نکلنے والا تھا۔ اسے بہت ہی زیادہ سختی سے سلطان صاحب کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اگر ہو سکے تو اپنی بیوی اور بیٹی کو بچا کر رکھنا۔ اگر ایک بار مجھے موقع ملا تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ وہ جانتے تھے ان کا بھائی رمیز جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ وہ اسے بچپن سے جانتے تھے، اس کی ضدی طبیعت سے بھی واقف تھے۔ اس لیے انہیں اگر فکر تھی تو صرف اپنی بیٹی منتہا کی۔ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اس بات کا ذکر سکندر صاحب سے کیا تھا، ورنہ وہ اپنی پریشانیاں سکندر صاحب سے بانٹنے کے حق پہ نہیں تھے، لیکن سکندر صاحب نے کافی عرصے سے انہیں پریشان دیکھا تو بہت اصرار کیا، اور ان کے اصرار کرنے کے بعد ہی سلطان صاحب نے اپنی پریشانی سکندر صاحب کو بتائی۔ وہ چاہتے تھے کہ منتہا کا مستقبل محفوظ ہو جائے، ان کے بعد کوئی ایسا شخص جو منتہا کی حفاظت کر پائے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی محفوظ ہو، اسی طرح سلطان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی۔ سکندر صاحب کافی دیر سوچتے رہے، انہیں سمجھ نہ آئی وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں۔ پھر اچانک انہیں اپنے بیٹے 18 سالہ ایام سکندر کا خیال آیا، اور انہیں منتہا تو پہلے ہی اچھی لگتی تھی، وہ تو ان کے لیے بیٹی سے کم نہیں تھی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی۔ یقیناً اگر ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ ضرور منتہا جیسی ہوتی۔ منتہا بہت ہی پیاری بچی تھی، بہت ہی فرمانبردار تھی۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ تھا ایام سکندر۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ منتہا کا نکاح ایام سکندر سے کروا دیں گے۔ سکندر صاحب شاہ خاندان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی ابراہیم شاہ تھا، اس سے چھوٹا بھائی ریحان شاہ تھا، اور اس سے چھوٹا مصطفیٰ شاہ تھا۔ وہ سارے اس گھر میں بہت ہنسی خوشی سے رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب کے 2 بچے تھے، اسد اور سعد۔ ریحان شاہ کے بھی 2 بچے تھے، عبیرہ اور ارحم، اور مصطفیٰ شاہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، عمیر۔ نکاح کا سن کر تو سارے شاہ ولا والے ہی خوش ہو گئے تھے۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہونے لگیں، سب بہت خوش تھے، اور ایام سکندر کافی پریشان تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا، وہ بس اس نکاح کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، بس وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے ابھی ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے سارے برے خیالات ذہن سے جھٹک کر دل سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر چیز خدا کے سپرد کیے وہ مکمل طور پر پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ سارے مرد حضرات جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت شاہ ولا میں موجود تھے۔ نکاح خواہ بھی آ چکا تھا۔ ایام نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے اوپر ہی اس نے گولڈن کلر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، اور منتہا نے سفید اور گولڈن کلر کے امتزاج کی فراک پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ برائے نام کا بھی نہیں کیا گیا تھا، بس ہاتھوں میں گولڈن کلر کی چوڑیاں پہن کر وہ ہلکا پھلکا پھولوں کا زیور پہنے اس وقت لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایام سکندر بیٹھا تھا، اور ان دونوں کے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا مرحلہ چل رہا تھا۔ منتہا کے ذہن میں اپنے باپ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دیکھو بیٹا، ایام بہت اچھا لڑکا ہے، اور وہ ساری زندگی تمہیں اس دنیا کی
برائیوں سے پروٹیکٹ کرے گا۔ ابھی تم چھوٹی ہو، ان ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں نے جو بھی کیا ہے وہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تمہیں اپنے بابا پر یقین ہے نا؟ اور منتہا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو بس پھر تم پرسکون ہو کر یہ نکاح کرو۔ نکاح کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھنا، اور جب تمہاری شادی کی عمر ہوگی تو تمہاری شادی کر دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم پھر ایام سکندر کی بیوی بن جاؤ گی۔ تمہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تمہارے لیے صرف 2 مرد محرم ہیں، ایک تمہارا باپ اور ایک تمہارا شوہر۔ سمجھ رہی ہو؟ انہوں نے منتہا کی عقل کے حساب سے اسے بات سمجھانی چاہی، اور منتہا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا کہ ساری باتیں یاد آتے منتہا کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن اتنا جانتی تھی اس نے اپنے باپ کی خواہش پوری کرنی ہے۔ اس کا باپ یقیناً اب پرسکون ہو گیا ہوگا، اور واقعی سکندر صاحب نے نوٹ کیا تھا کہ سلطان صاحب کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے، جیسے ان کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ حالانکہ ان کی بیٹی ان کے لیے بوجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی حفاظت کے حوالے سے جو انہیں آج تک خدشات تھے وہ سارے دور ہو چکے تھے۔ ایام سکندر پر انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکے گا۔ نکاح ہوا، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ مبارک مرحلہ طے ہو گیا۔ سکندر صاحب آگے بڑھے اور ایام کو اپنے گلے لگا لیا۔ تم نے میرا مان رکھتے ہوئے بہت احسان کیا ہے۔ انہوں نے تشکر سے بھری نظر ایام کے چہرے پر ڈالی، اور ایام شرمندہ ہو گیا۔ انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے لیے میرے بابا جیسے ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرنی ہو آپ کو مجھ سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حکم کیا کریں۔ اس کی یہ بات سن کر سلطان صاحب کو فخر محسوس ہوا۔ بس ایام بیٹا، یہ بات یاد رکھنا، آج سے ہی منتہا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں منتہا پر اس دنیا کی سرد ہوائیں بھی نہیں پڑنے دینی۔ تم نہیں جانتے میرے لیے کتنی خاص ہے۔ خدا نے مجھے جب منتہا سے نوازا تھا، تم نہیں جانتے اس دن میں کتنا خوش تھا۔ خدا نے مجھے پہلی اولاد بیٹی دی، اور یہ پہلی اور آخری ہے، اور جانتے ہو خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جسے اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ بس میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس پر کبھی بھی کوئی بھی آنچ مت آنے دینا۔ میں نے بہت امیدوں سے اسے تمہاری قسمت بنا دیا ہے، اب اسے کیسے سنبھال کر رکھنا ہے یہ تمہارا کام ہونا چاہیے ایام سکندر۔ وہ اسے پیار اور سنجیدگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سمجھا رہے تھے، اور ایام ان کی باتیں سمجھتا ہوا اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ نکاح کے بعد تو جیسے سکندر صاحب بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے نے ان کا مان رکھ لیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی، اور ایام بھی اس نکاح کو دل سے قبول کر چکا تھا۔ اب اس کے لیے اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی صرف اور صرف منتہا سلطان تھی۔ خیر نکاح ہوا، وہ لوگ 2 دن تک رکے، اس کے بعد وہ لوگ واپس دوسرے شہر کو لوٹ گئے۔ اصل میں اپنے والد کی وفات کے بعد سلطان صاحب اپنے آبائی گاؤں رہتے تھے۔ انہیں وہاں کے سارے معاملات سنبھالنے ہوتے تھے، اور ان کے بھائی رمیز کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کم سے کم وہ گاؤں میں ہوتے ہوئے ان پر کوئی حملہ کر سکے۔ اسی طرح کر کے وقت کچھ مزید آگے سرک گیا، اور ان کے نکاح کو 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں میں ایام سکندر نے اپنی گریجویشن پوری کر لی تھی، اور اس کا پورا فوکس ایک اچھا پولیس آفیسر بننے کی طرف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں اب ہر وقت ایک نرمی سما جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن شاید نکاح کے پاک بندھن کا اثر تھا کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی منتہا کا خیال آتا تو وہ محض مسکرا دیتا۔ پورے 4 سال بعد وہ لوگ شاہ ولا میں آئے تھے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر لوٹ کر تو جیسے منتہا ہمیشہ خوش ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی شاہ ولا میں داخل ہوا اس نے حیرانی سے دیکھا آج گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ وہ ضروری کام کے سلسلے میں صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ اصل میں وہ پولیس آفیسر بننے کے لیے اپلائی کر رہا تھا، اس لیے آج کل اس کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو 2 پلوں کے لیے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے لاؤنج میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ پورے 4 سال بعد وہ آنکھوں کے سامنے آئی تھی، اور اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ایام سکندر سانس لینا بھول گیا۔ وہ محض 14 سال کی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور آج پہلی بار ایام سکندر نے اسے منقوہہ کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنی بیوی کے لیے بہت عزت تھی، محبت تھی،
وہ اسے ایک نظر میں ایام کے دل میں جا کر ایسے گھر کر گئی کہ ایام شاید سالوں تک اس تاثر سے نکل نہ پاتا۔ وہ مسکرا کر عبیرہ سے باتیں کر رہی تھی اور پاس ہی ایام سکندر کی ماں طیبہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر ایام پر پڑی تو وہ فوراً ہوش میں آیا اور آگے بڑھا۔ سارے بڑے خوش قپیوں میں مصروف تھے۔ وہ سیدھا سلطان صاحب کے پاس آیا۔ وہ صوفے سے کھڑے ہوئے دونوں بغل گیر ہوئے اور پھر جوان کیسے ہو؟ سلطان صاحب کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی جو ایام صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اب بات کچھ اور تھی۔ اب وہ صرف ان کے دوست کا بیٹا نہیں تھا، اب وہ ان کا داماد بھی تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں انکل؟ اس نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ دیکھ لو بس تمہارے سامنے ہے۔ سلطان صاحب کے لہجے میں بہت ہی زیادہ سکون تھا۔ یقیناً وہ گزرے 4 سالوں میں کافی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ سکون صرف عارضی طور پر نصیب ہوا تھا۔ وہ منتہا سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا، کیونکہ سارے گھر کے افراد یہیں بیٹھے ہوئے خوش قپیوں میں مصروف تھے، اس لیے کہیں اور جگہ خالی نہیں تھی۔ صرف منتہا کے کچھ پاس ہی ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس لیے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ نہ جانے عبیرہ سے کون سی باتیں کر رہی تھی۔ عبیرہ بھی منتہا کی ہم عمر تھی، دونوں 14 سال کی تھیں۔ دونوں کی دوستی بھی بہت کمال کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی شاہ ولا میں آتی رہتی تھی، اکثر ہی وہ سلطان صاحب کے ساتھ آ جاتی تھی، اس لیے وہ اس گھر سے بہت ہی زیادہ مانوس تھی۔ وہ کنکھیوں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ دونوں کون سی باتیں کر رہی تھی، اور ہر 2 منٹ بعد منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ ایام کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، انکوہا بن گئی تھی۔ اس لیے سوچنے سمجھنے کا انداز، نظریں، ہر چیز بدل گئی تھی۔ اب منتہا کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اچانک منتہا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ایک پل کے لیے ایام شرمندہ ہو گیا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی؟ اتنا بدتمیز ہے، اسے گھور رہا ہے۔ لیکن اس کی سوچ کے برعکس منتہا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ایام کو اچھا لگا۔ یقیناً وہ جانتی تھی کہ اس کا ایام کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ اس رشتے کی باریکیاں تو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اسے کس طرح ایام کو ڈیل کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صاحب اور ان کی بیوی اٹھ گئے۔ ایام نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے عزیز دوست کا انتقال ہو گیا تھا، تو بس ہم لوگ اس کے افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا منتہا کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا وہاں جانا مناسب نہیں، اس لیے بس منتہا کو یہیں چھوڑنے آئے ہوئے تھے۔ ہم چلتے ہیں، کوشش کریں گے شام ہونے سے پہلے آ جائیں، لیکن اگر مجبوری ہوئی تو وہیں رک جائیں گے۔ انہیں اسلام آباد سے کچھ آگے راولپنڈی کی طرف جانا تھا۔ منتہا یہیں رہے گی، پھر ہم کل واپس جاتے ہوئے منتہا کو ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے سکندر صاحب کو بتایا۔ ایام نے بھی ساری بات سنتے ہوئے سمجھ کر سر ہلایا۔ منتہا تو پرسکون ہوتی عبیرہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ دونوں جب بھی اکٹھی ہوتی تھیں ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ دونوں چلے گئے اور منتہا اٹھی اور عبیرہ کے ساتھ جا کر اس کے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ دونوں یقیناً اب کمرے میں بیٹھی کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہی ہوں گی۔ لڑکیوں کو بس یہی تو کام آتے تھے۔ ان کی باتیں اسی متعلق ہوتی تھیں، کبھی کپڑوں پر باتیں کر لیں، کبھی جیولری پر باتیں کر لیں۔ ایام بھی بس مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب سکندر صاحب کا موبائل فون تھر تھرا اٹھا اور انہوں نے موبائل فون کان سے لگایا تو جو خبر انہیں دی گئی وہ ان کی ساری ہستی تباہ کر گئی۔ شاہ ولا پر جیسے قیامت کا سما اترا تھا۔ وہ سارے ہاسپٹل کی جانب بھاگے تھے، اور منتہا وہ تو بس زمین بوس ہونے کے در پہ تھی۔ وہ جب تک ہاسپٹل پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کی بیوی کا بہت ہی بھیانک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہی ہوا جس کا ان سب کو ڈر تھا۔ سلطان صاحب کا ڈر جیت گیا۔ ان کے بھائی رمیز نے جان بوجھ کر اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ وہ تو شاید قسمت تھی کہ منتہا ان کے ساتھ گاڑی میں نہیں تھی۔ وہ جب تک ہاسپٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی موت ہو چکی ہے، اور منتہا کی ماں اس وقت ICU میں تھی۔ وہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ منتہا کی تو جیسے ساری ہستی ملیے میٹ ہو گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ کھو دے گی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں کی بھی سانسیں رک گئیں۔ ان دونوں کا بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جیسے کہ پوری کوشش کی گئی ہو کہ وہ دونوں زندہ ہی نہ بچیں۔ انہیں قتل کر دینے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ یقین کیا گیا تھا کہ وہ دونوں مر جائیں۔ نہ جانے دنیا کو کیا ہو گیا تھا۔
ایک بھائی اپنے سگے بھائی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا تھا کہ اسے مروا دیا؟ منتہا جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ وہ اس پرائیویٹ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا دیوار کے ساتھ ایک بینچ پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کمرے میں صرف 2 اسٹریچر پڑے تھے۔ ان دونوں اسٹریچرز پر اس کے ماں باپ کی لاشیں پڑی۔ منتہا نے نہ جانے آسمان کی طرف چہرہ کیے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اپنے باپ کا ہاتھ تھا۔ آنکھوں کے سامنے بچپن کے پل گھوم رہے تھے۔ بابا مجھے پکڑیں، وہ صحن میں بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے سلطان صاحب بھاگ رہے تھے۔ بس کرو منتہا، تم مجھے کتنا تھکا دیتی ہو بھائی، مجھ سے تو بھاگا نہیں جاتا۔ وہ مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اسے پکڑ چکے تھے اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ماضی کا بلبلہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے بہت مضبوطی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ آخری بار ہے، پھر اس کا باپ اسے کبھی نظر نہیں آئے گا، پھر وہ کبھی اس ہاتھ کو پکڑ کر محسوس نہیں کر سکے گی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ایام کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ بے شک منتہا 14 سال کی تھی، لیکن اتنی بچی نہیں تھی کہ یہ بھی نہ سمجھ پاتی کہ اس کے والدین اب اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنے من بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت ہمت کی بات تھی۔ ایک ہی وقت میں دونوں ماں باپ کھو دیے۔ صدمہ گہرا تھا، بہت گہرا، اور اس زخم کو بھرنے کے لیے بہت لمبا وقت لگنے والا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بینچ پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ خود 22 سالہ مرد ہو کر اتنا بڑا اور گہرا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سلطان صاحب اس کے لیے بالکل اپنے سگے چچا جیسے تھے، تو پھر منتہا جس کے وہ والدین تھے وہ کیسے اتنا گہرا صدمہ برداشت کر پاتی؟ منتہا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ منتہا کی آنکھیں کچھ پلوں کے لیے حرکت میں آئیں، ورنہ وہ کتنی ہی دیر سے ایک جگہ بیٹھی ساکت نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ منتہا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے جہاں میرے ماما بابا ہیں۔ وہ کسی بچی کی طرح جیسے ضد کر رہی تھی، اور ایام نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی تکلیف قابو کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے حوصلہ دے گا، اسے کیسے سنبھالے گا۔ اٹھیں، آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں بھی گھر لے کر جا رہے ہیں، آپ چلیں، اٹھیں۔ اس نے دوبارہ حوصلہ کرتے منتہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور منتہا جیسے اس کا سہارا ملتے ہوئے کھل کر رو لینا چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ایک ہی وقت میں وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے تو ان دونوں کے بنا کبھی رہنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ آخر کیوں؟ کیا کوئی سگا بھائی اپنے ہی بھائی سے نفرت کر سکتا ہے؟ اپنے ہی بھائی کو مار دیا، اب میں کیسے جیوں گی؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے بڑبڑاتی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی، اور ایام کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ تو تھے، لیکن حوصلہ دینے کے لیے ہمت نہیں تھی۔ فکر مت کریں، وہ شخص جس دنیا کے جس بھی کونے میں چھپا ہوگا، میں اسے دنیا کے اس کونے سے بھی باہر نکال کر لاؤں گا اور اسے آپ کے قدموں میں پھینکوں گا۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ مضبوطی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی عہد کر رہا تھا۔ منتہا نے کچھ نہیں کہا، بس بے بسی سے رو رہی تھی۔ چلے منتہا، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ فکر مت کریں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس شخص کو مزید آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ ہم آپ کے والدین کا بدلہ ضرور لیں گے۔ چلیں، اٹھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ منتہا کا بازو پکڑے، اسے اٹھانا چاہا، لیکن منتہا کہاں اس کی کوئی بات سن رہی تھی۔ وہ تو بس اپنے نقصان پر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں تھیں کہ اونچی ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس کی حالت کسی آدمرے انسان جیسی ہو گئی، اور ایام اسے تکلیف میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے منتہا کو اپنے قریب کیا اور پھر اپنے ساتھ لگائے، اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پرسکون کرنے لگا، اور وہ اس کے سینے سے لگتی مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ اپنے اندر موجود ساری تکلیف وہ باہر نکال دینا چاہتی تھی، اور ایام نے بھی اس کے اندر چلتی ساری تکلیف کو باہر نکل جانے دیا۔ شاید اسے کچھ حوصلہ ہو جاتا۔ اس کے بعد جب وہ رو رو کر خوب تھک گئی تو ایام بینچ سے اٹھا، اسے کندھوں سے پکڑے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلا اور اسے لیے گھر کی جانب چل پڑا۔ بس منتہا نے جتنا رونا تھا رو چکی۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں بہا۔ وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کی بیوی کی تدفین کی جا چکی تھی۔ منتہا کا اس دنیا میں اگر کوئی تھا تو صرف سکندر صاحب یا پھر ایام تھا۔
وہ لوگ کم سے کم منتہا کو اب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ منتہا بھی آج کے بعد سے شاہ ولا میں ہی رہے گی، لیکن فی الحال اس کی شادی کی عمر نہیں تھی، اس لیے اس کا ایڈمیشن بھی ابیرہ کے ساتھ اسکول میں کروا دیا گیا۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب شادی کرنے کے بارے میں سکندر صاحب نے سوچا تھا، اس لیے وہ اب شاہ ولا میں ہی رہنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ اس گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ وقت گزرنے لگا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ منتہا پہلے جیسی تو نہ ہو سکی مگر بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کی موت کے غم سے وہ باہر نکل گئی تھی۔ بے شک باہر نکلنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے تھا، لیکن ایام سکندر کی محنت تھی کہ اس نے منتہا کو اس فیز سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ خود باقاعدگی سے منتہا کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کا ہر قسم کا خیال رکھتا تھا اور ان دونوں کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ وہ اکثر اسے اچھی اچھی باتیں بتاتا رہتا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت گارڈن میں جھولے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ منتہا آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے دیکھا منتہا کافی دیر سے کہیں کھوئی کھوئی سی تھی اور منتہا ہوش میں آئی۔ اس نے ایک سنجیدہ نظر ایام پر ڈالی۔ ایک بات تو بتائیں، آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جیسے حیران ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے چھوٹی تھی تو پھر وہ اسے آپ کیوں کہتا تھا؟ اس کا سوال سن کر ایام مسکرایا تھا۔ دیکھیں منتہا، آپ میری بیوی ہیں اور رشتہ کوئی بھی ہو اس میں سب سے پہلے عزت ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو آپ کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ اور اس کی یہ لاجک سنتے ہوئے منتہا جیسے اندر تک خوش ہوئی تھی۔ اب بتائیں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ جانتا تھا منتہا کچھ اور ہی سوچ رہی ہے اور منتہا جیسے ہوش میں آئی۔ ایک بات تو بتائیں، یہ شوہر سے خیانت کسے کہتے ہیں اور شوہر کے ساتھ ایماندار ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ جیسے ان لفظوں میں الجھ گئی تھی۔ آج ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے بتایا کہ اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے محرم یعنی کہ اپنے شوہر سے خیانت نہ کریں، ان کے ساتھ ایماندار ہوں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور ایام سمجھ گیا کہ وہ کیوں الجھ گئی ہے۔ وہ منتہا کے کچھ نزدیک ہو کر بیٹھا اور منتہا کے چہرے پر نرم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گارڈن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جس سے منتہا کے بال لہرا رہے تھے۔ ایام نے آگے بڑھتے اچھے سے اس کے سارے بال کانوں کے پیچھے کیے اور پھر اس کا دوپٹہ جو کندھوں پر چھلک گیا تھا اسے پکڑ کر اس کے سر پر حجاب کر دیا۔ ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ سنسیئر رہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، نہ کسی اور کو دیکھیں۔ جب ایک رشتہ بن جاتا ہے تو پھر اسے پوری ایمانداری سے نبھایا جاتا ہے۔ اس میں خیانت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس طرح کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے محبت کرنا یہ بھی دھوکہ ہے، کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے موبائل پر چیٹنگ کرنا یا فیس ٹو فیس ملنا یا گفتگو کرنا یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ خیانت کہلائی جائے گی، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے دل میں کسی اور مرد کو بسانا یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور کے ساتھ فزیکلی رشتہ بنانا یہ بھی خیانت ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں منتہا؟ اس نے بات کے آخر میں منتہا سے تصدیق چاہی اور منتہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یقیناً وہ اس کی باتیں سمجھ گئی تھی۔ میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں منتہا، وہ اچانک بولا تھا اور منتہا حیران ہوئی۔ کیسا وعدہ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میری ایماندار رہیں۔ کیا آپ رہیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ منتہا کبھی بھی آپ اس رشتے میں خیانت نہیں کریں گی۔ آپ جانتی ہیں خیانت کرنے والے کا نہ ہی دنیا میں کچھ بنتا ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ منتہا کے سامنے پھیلایا تھا جیسے اسے وعدہ مانگ رہا ہو۔ منتہا نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا نازک مومی ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ایام کہ میں ہمیشہ آپ کی ایماندار رہوں گی، کبھی بھی اس رشتے میں اور آپ سے خیانت نہیں کروں گی۔ اس کی بات سنتے ایام کے سینے میں ٹھنڈک اتری تھی۔ منتہا آپ کبھی بھی کسی کو بھی موقع نہیں دیں گی کہ وہ آپ کو زبردستی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ کوئی بھی غیر مرد ہو، چاہے وہ صرف آپ کا ہاتھ ہی پکڑے، پھر بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو غیر محرم ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چھونے کا حق صرف میرا ہے، میرے علاوہ کوئی آپ کو ٹچ کرے گا تو صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی اس کی سزا ملے گی، اس کا گناہ ملے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ منتہا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس گزرتے ایک سال میں وہ اور مزید حسین ہو گئی تھی۔ ایام نے ہلکا سا چہرہ اس کے چہرے پر جھکایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے اور منتہا جو مسکرا رہی تھی اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔
आंखों में हैरानी ही हैरानी उभर गई। वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से अयाम को देख रही थी। आपने आपने मुझे किस किया? वो बेहद बदहवास हुई थी, मगर अयाम नरमी से मुस्कुरा रहा था। क्या आपको बुरा लगा तो आइंदा नहीं करूँगा, उसने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो साफ मुंतहा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई देख सकता था। मुंतहा का सर नफ़ी में हिला। नहीं, मुझे बैड फीलिंग तो नहीं हुई, ना ही बैड टच लगा, लेकिन बस अजीब लगा। वो जैसे लम्हों में ही परेशान हुई थी। अयाम ने उसके कंधे के गिर्द हाथ रखते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। मैं आपके माथे पर लब रखूँगा तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। मैं आपका शौहर हूँ और आप अच्छे से जानती हैं मैं कभी आपको बैड टच नहीं कर सकता। अयाम ने उसकी आंखों में झांका और उसने साफ मुंतहा की आंखों में मान देखा था। ऐसा ही एक मान अयाम की आंखों में भी था। मुंतहा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो क्या आप मुझे हक भी कर सकते हैं? वो जैसे परेशान हुई थी और अयाम न चाहते हुए भी हंस पड़ा। बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हक रखता हूँ। आप समझ रही हैं ना? वो हर बात की नरमी से वजाहत देता था। उसे बताता था कि मैं तुम्हारा महरम हूँ, इसलिए ये काम कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये नहीं था कि वो उसका महरम था और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकता था। बस वो उसे समझाता था कि अगर वो हाथ लगाएगा तो वो गलत नहीं होगा, और मुंतहा भी समझ जाती थी। उस वक्त वो स्कूल से बाहर निकल रही थी और कुछ फासले पर ही खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। वो कब से नोट कर रही थी कि स्कूल के गेट के पास वो लड़का खड़ा उसे ही घूर रहा था। न जाने वो लड़का कौन था। मुंतहा नहीं जानती थी। मुंतहा को अजीब महसूस हुआ। न जाने आज ड्राइवर अंकल कहाँ रह गए थे। वो रोड पर खड़ी यही सब सोच रही थी जब वो अचानक उसके सामने आया। मुंतहा के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ था। उसने आगे बढ़ते एक ही झटके से मुंतहा की कलाई पकड़ी। तुम रोज़ देखती हो ना कि मैं तुम्हें देखता हूँ, फिर भी मुझे इग्नोर कर जाती हो। न जाने वो कौन था, लेकिन मुंतहा से इस तरह बात कर रहा था जैसे वो दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हों, और मुंतहा बेयकीनी से अपनी कलाई उसके हाथ में देख रही थी। दिमाग में अयाम की बातें गूंज रही थी। उसने फ़ौरन एक झटके से अपनी कलाई आज़ाद करवाई और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाने की कोशिश की। तुम्हें समझ नहीं आती, अच्छी लगती हो मुझे, तुम्हें पसंद करता हूँ, और क्या चाहती हो? वो कोई 18-20 साल का लड़का था और मुंतहा से इस तरह बात कर रहा था जैसे वो उसकी पर्सनल जागीर हो। मुंतहा का सारा जिस्म खौफ से कँपकँपा उठा। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इससे पहले वो लड़का कुछ कहता, मुंतहा को लेने के लिए ड्राइवर अंकल आ चुके थे। वो फ़ौरन वहाँ से भागी और गाड़ी में आकर बैठी। सारा रास्ता वो रोती आई। न जाने क्यों उसे उस लड़के का अपना हाथ पकड़ना इतना तकलीफ दे रहा था। उसे आज महसूस हो रहा था जैसे अयां बिल्कुल ठीक कहता है। सारा रास्ता वो अपना हाथ मसलती आई, जैसे उस गैर महरम का लम्स अपने हाथ से जुदा कर देना चाहती हो। वो घर में दाखिल हुई। सबसे पहले अपने कमरे में भागी। जाते साथ अपना चेहरा धोया ताकि किसी को शक ना हो कि वो रोते हुए आई है। कपड़े चेंज करने के बाद वो कमरे से बाहर निकली और अब उसकी नज़रें सिर्फ अयाम को ढूंढ रही थीं। वो उसे सारे घर में ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आया। वो उसे ढूंढते हुए गार्डन में आई तो वो गार्डन में ही टहलते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और मुंतहा को सुकून का एहसास नसीब हुआ। वो बिना कुछ सोचे समझे भागती हुई आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई, और अयाम हैरान रह गया। उसने जल्दी से फ़ोन पर बात ख़त्म किए अपना ध्यान मुंतहा की तरफ किया। उसके सीने में चेहरा छुपाए वो रो रही थी। मुंतहा, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? अयाम को जैसे उसकी फ़िक्र लग गई। उसने नरमी से मुंतहा का चेहरा पकड़े ऊपर किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। किसी ने अयाम के सीने में खंजर घोंपा था। मुंतहा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? उसने अपने हाथों से मुंतहा के आंसू साफ किए। आपने कहा था कि आप मुझे हक भी कर सकते हैं और किस भी कर सकते हैं, और आप मुझे हाथ भी लगा सकते हैं। वो किसी मासूम बच्ची की तरह पूछ रही थी, और अयाम ने इस बात में सर हिलाया। और आपने ये भी कहा था कि जब महरम हाथ लगाए तो बुरा नहीं लगता, लेकिन उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बेबसी से अपना हाथ दिखाती हुई एक बार फिर रोने लगी, और अयाम की आंखों में हैरत उभरी। क्या कह रही हैं? क्या हुआ था, मुझे बताएं। उसने मुंतहा को दोनों कंधों से पकड़ा और फिर मुंतहा उसे सारी बात बता गई। जैसे जैसे अयाम सुन रहा था वैसे वैसे आंखों के गोशे सुर्ख हो रहे थे। क्या मुझे गुनाह मिलेगा? वो डरते हुए उससे पूछ रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अयाम ने कहा था कि उसे गुनाह मिलेगा, और अयाम तो बस उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। इधर आएं। उसने दोबारा अपने करीब किया और मुंतहा दोबारा उसके साथ लग गई। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है,
اس لیے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مرد کو زبردستی بھی خود کو ہاتھ نہ لگانے دے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا سمجھا رہا تھا، اور آپ فکر مت کریں، اس لڑکے کو میں خود دیکھوں گا، اور آج کے بعد آپ کو ڈرائیور انکل کے ساتھ آنے اور جانے کی ضرورت نہیں، میں خود آپ کو اسکول ڈراپ کرنے جایا کروں گا، خود ریسیو کیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے منتہا کا گال تھپ تھپایا تو منتہا پرسکون ہو گئی، اور اس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی آپ اسکول سے آئی ہیں، آپ نے کھانا کھایا؟ ایام کو یاد آیا تو منتہا کا سر نفی میں ہلا۔ چلیں پھر جلدی سے جا کر کھانا کھائیں، میں آتا ہوں، ایام نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ ایام کی بات پر منتہا سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایام کی آنکھوں کے ڈورے بہت تیزی سے سرخ ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنی وحشت تھی کہ اگر منتہا دیکھتی تو کانپ جاتی۔ ایک دن مزید گزر گیا، اگلا دن شروع ہوا۔ آج منتہا اسکول گیٹ کے اندر ہی کھڑی تھی۔ ایام اسے لینے کے لیے آ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا کتنی ہی دیر سے اسکول کے آس پاس نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا چھٹی کا ٹائم ہوا، کافی ساری بچیاں پہلے ہی باہر نکل گئیں، اور 10 منٹ کے بعد منتہا گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ جیسے ہی منتہا گیٹ سے باہر نکلی تو وہیں دوسری طرف سے ایام گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے منتہا آس پاس دیکھتے ہوئے ایام کو ڈھونڈتی، وہ اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ تم کل مجھ سے اس طرح ڈر کر کیوں بھاگ گئی تھی جیسے میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ وہ ایک بار پھر منتہا سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کا سالوں کا ساتھ ہو۔ منتہا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، وہ ڈر کے مارے پیچھے قدم لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اور منتہا کے قریب ہوتا، ایک دم سے ایام ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا، اور ایام کو اپنے سامنے دیکھتے منتہا نے بے ساختہ سکون کا سانس خارج کیا۔ ایام نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتارے اور اپنے کالر میں اٹکائے، پھر فرصت سے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ تو بہت شوق ہے تمہیں اسکول سے نکلتی بچیوں کے راستے روکنے کا اور ان کا ہاتھ پکڑنے کا؟ ایام کے لہجے میں آنکھ سے زیادہ تپش تھی۔ منتہا اب جائیں، گاڑی میں بیٹھیں۔ اسے اچانک منتہا کا خیال آیا۔ منتہا بنا کچھ کہے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ منتہا کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ مکمل طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کون سے ہاتھ میں کلائی پکڑی تھی؟ ایام نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کیے۔ وہ لڑکا تو بس حیرت اور بے یقینی سے ایام کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو ایام نے اتنی سختی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ میں نے پوچھا کس ہاتھ سے کلائی پکڑی تھی؟ ایام دانت پیس کر گرایا تھا، دایاں، اور وہ لڑکا خوف سے کپ کپاتا ہوا بول اٹھا، اور اگلے ہی لمحے ایام نے اس کا دایاں ہاتھ پوری قوت سے مروڑا تھا کہ ہڈی چٹک جانے کی آواز آئی اور اس لڑکے کی چیخیں نکل گئیں۔ اگر آج کے بعد تم اسکول کے 10 میل کے ایریا میں بھی نظر آئے تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی کو تمہاری قبر کا نشان تک نہیں ملے گا۔ امید ہے سمجھ گئے ہوگے۔ انگلی اٹھائے اسے سختی سے وارن کیا، پھر اپنی گلاسز دوبارہ نکالتا ہوا وہ آنکھوں پر لگاتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو منتہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟ منتہا کچھ بھی نہ سن سکی کیونکہ گاڑی کچھ دور کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے منتہا سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر وہ خوف دیکھ سکتا تھا۔ منتہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ آج کے بعد یہ لڑکا آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے منتہا کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جداتی نظر اس لڑکے پر ڈالی جو ان دونوں کو صاف اتنے قریب دیکھ سکتا تھا۔ ایام اسے جو بتانا چاہ رہا تھا یقیناً بتا چکا تھا، اور ایام کو منتہا کے اتنے قریب ہوتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا ان دونوں کا کیا رشتہ ہے۔ ایام سیدھا ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ منتہا ایک دم پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس لڑکے نے منتہا کو تنگ نہیں کیا۔ وہ اب اسکول کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کا ذکر تھا۔ ایام کو بہت ضروری کام سے لاہور جانا پڑا، لیکن جانے سے پہلے وہ پاپا کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ وہ خود منتہا کو اسکول سے پک کر لیں، کیونکہ وہ اسے ڈرائیور کے حوالے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ سکندر صاحب نے کہا تھا وہ اسے اسکول سے پک کر لیں گے۔ ایام کو تسلی دیے انہوں نے فون رکھ دیا، لیکن ان کی ایک بہت اہم میٹنگ آ گئی تو وہ آفس میں بیٹھے اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ میٹنگ جب ختم ہوئی انہوں نے دیکھا منتہا کو چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے۔ وہ فوراً اس کے اسکول کی طرف بھاگے تھے، لیکن اسکول پہنچے پر پتہ چلا کہ منتہا جا چکی ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ منتہا کہاں گئی۔ انہوں نے سارا اسکول چھان مارا، گھر پتہ کیا، لیکن وہ شاہ ولا میں نہیں پہنچی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے منتہا کو ڈھونڈتے رہے، اور جیسے ہی یہ خبر ایام سکندر تک پہنچی کسی نے اس کی ساری ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ دن سے رات ہو گئی لیکن منتہا نہیں لوٹی۔
انہوں نے سارا شہر چھان مارا۔ ایام نے سارے شہر کی پولیس کی دوڑیں لگوائیں، لیکن انہیں منتہا کہیں نہیں ملی۔ وہ نہیں جانتا تھا منتہا کہاں چلی گئی۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی اور منتہا غائب ہو گئی۔ لیکن منتہا گئی کہاں، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ اس نے شاید پورا مہینہ منتہا کی تلاش کی، شہر کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ ضرور اس کے چچا رمیز کا کام ہے۔ اس نے اپنے سارے آدمی لگائے، اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کیے اور ہر حال میں رمیز کو ڈھونڈنے کی ٹھان لی۔ ایام نہیں جانتا تھا کہ منتہا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے 4 سال گزر جائیں گے۔ وہ 4 سالوں سے اسے اسلام آباد تو کیا، آس پاس کے ہر شہر میں ڈھونڈ چکا تھا، لیکن اسے منتہا نہیں ملی۔ وہ تڑپ رہا تھا، تکلیف سے چور ہو گیا تھا۔ جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ منتہا کی حفاظت کرے گا، وہ نہیں کر پایا۔ منتہا غائب تھی اور اس کی یہ لا علمی ایام سکندر کی جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ راتوں کو کمرے میں بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتا تھا کہ وہ کیوں منتہا کی حفاظت نہیں کر پایا۔ آخر وہ اس کی ذمہ داری تھی، اسے اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ اس سے بھی بڑا بزدل اس دنیا میں کوئی ہوگا، ایام ٹھان چکا تھا۔ جس نے بھی منتہا کو ایام سے دور کیا ہے، اسے زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ اور پورے 4 سالوں بعد اس نے رمیز کو چھان مارا تھا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ وہ اپنے دوست عمار کے ساتھ ایک تنگ گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک دروازے کے سامنے دستک دی۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور دروازے کی چوکھٹ پر ہی رمیز نمودار ہوا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے 2 جوان لڑکوں کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ یقیناً ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتا، عمار نے اسے گھر کے اندر کی طرف دھکا دیا اور ایام اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ ایام نے اپنی گن نکالی۔ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے 4 سال دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اپنا سکون، اپنا کھانا پینا، اپنا چین، سب کچھ حرام کر دیا، صرف اور صرف اس شخص کو ڈھونڈنے کی خاطر۔ اور 4 سالوں بعد آخر کار وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ ایام نے اسے بنا سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کی کنپٹی پر گن رکھ دی تھی۔ صرف ایک سوال ایک بار پوچھوں گا، اور جواب نہیں دیا تو خدا کی قسم اس گن میں موجود 6 کی 6 گولیاں تمہارے سر کے آر پار کر دوں گا۔ اگر اپنی جان عزیز ہے تو صرف ایک سوال کا جواب دینا، منتہا کہاں ہے؟ وہ ایک لفظ سرد لہجے میں کہتے ہوئے دھاڑا تھا، میں نہیں جان۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا، ایام کی گن سے گولی نکلی تھی اور امیر صدیقی کا بازو چیرتی بھی گزر گئی۔ میں نے کہا تھا صرف ایک بار پوچھوں گا، اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ بتا دو۔ صرف ایک بار پوچھوں گا، اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ بتا دو، ورنہ اگلی گولی سینے میں ماروں گا۔ ایام اس کی حالت پر رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ 4 سالوں سے وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ اپنی منتہا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ کیا کیا تم نے میری منتہا کے ساتھ؟ وہ بے بسی سے چیخا تھا اور اس کی چیخ سے رمیز خوف سے کپ کپا اٹھا۔ اس دن منتہا جیسے ہی اسکول سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا ابھی تک لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس اسکول کے اندر چلی جاتی، ایک گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک گارڈ نکلا۔ بیٹا، مجھے سکندر صاحب نے بھیجا ہے آپ کو پک کرنے کے لیے، میں ان کے آفس سے آیا ہوں۔ وہ کوئی بوڑھا ملازم تھا اور منتہا کو لگا کہ ہو سکتا ہے سکندر انکل کہیں مصروف ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج دیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر چلنے لگی اور منتہا گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ بیٹھے بیٹھے شاید وہ سو گئی یا شاید کسی نے اس کے چہرے پر کچھ اسپرے کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب جگہ پر پایا۔ میں پوچھ رہا ہوں، تم نے کیا کیا میری منتہا کے ساتھ؟ ایام سکندر ایک بار پھر چیخا تھا۔ میں نے اسے کوٹھے پر بیچ دیا۔ کسی نے ایام سکندر کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ اس نے بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ رمیز کو دیکھا۔ کیا کہا؟ کیا کیا تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے دھاڑا تھا۔ میں نے اسے پورے 10 لاکھ میں کوٹھے پر بیچ دیا۔ اور ایام صدیقی کا خون کھول اٹھا۔ اس کی معصوم منتہا اس وقت کسی کوٹھے پر تھی اور وہ 4 سالوں سے سارا شہر چھانتا آیا، اور جس جگہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس کی منتہا وہاں تھی۔ اس نے سوائے ریڈ لائٹ ایریاز کے سارے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے، مجھ سے لے لیتے، لیکن میری بیوی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ خدا خوف تھا یا نہیں؟ وہ تمہاری سگی بھتیجی تھی، وہ تمہارا خون تھی، وہ تمہارے بھائی کی بیٹی تھی۔
کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایام نے پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ دے مارا اور عمار بے بسی سے ایک سائڈ پر کھڑا یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ کہاں بیچ کر آئے ہو اسے؟ ایام اس کا کالر پکڑے اسے جھنجھوڑتا ہوا دھاڑا تھا۔ اس شہر کے سب سے بڑے کوٹھے پر، اور اس کے منہ سے یہ لفظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ ایام سکندر کے صبر کی تمام حدیں پار ہوئیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس شخص کے سینے میں اتار دیں۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ایام بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی معصوم اور پاکیزہ منتہا ایک غلیظ جگہ پر تھی اور پچھلے 4 سال سے تھی۔ ان 4 سالوں میں اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی کسی نے ایام سکندر کے سینے میں نیزہ مارا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں شہر کے سب سے بڑے کوٹھے میں داخل ہو رہے تھے۔ ایام کو اس جگہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے امیر رئیسہ جو دن کی روشنی میں شریف بنے رہتے ہیں، اس وقت وہ سارے تقریباً یہی موجود تھے۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ ایک لڑکی سامنے ہی رقص کر رہی تھی اور ایام چہرہ جھکائے اپنی مٹھیاں بھینج کر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری جب 2 لڑکیاں زبردستی ایک لڑکی کو پکڑتے ہوئے باہر لائیں اور بانو بائی جو اس کوٹھے کی مالکن تھی اب ان سارے مردوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ اس کوٹھے کی سب سے خاص چیز ہے، بالکل انچھوئی ہے۔ اس بات پر ایام کی نظریں اوپر اٹھی تھیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر کسی نے ایام کے سینے میں خنجر مارا تھا۔ اتنے سارے مردوں کے درمیان اس کی بیوی ننگے سر کھڑی تھی۔ اسے زبردستی بہت ہی زیادہ نامناسب لباس پہنایا گیا تھا اور دوپٹہ بدن پر صرف نام کا تھا۔ بولی شروع ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی کی بولی لگائی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ بولی 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ وہ چہرہ جھکائے بے بسی سے رو رہی تھی۔ کانوں میں ایام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 40 لاکھ؟ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی بولی لگائے گا؟ بانو بائی نے سارے مجمع میں حیرت سے پوچھا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ 40 لاکھ ایک؟ اس سے پہلے بانو بائی اپنی بات مکمل کرتی، وہ ایک دم سے زمین سے اٹھا تھا۔ 50 لاکھ؟ ایک دم سے مجمع میں آواز گونجی اور سب نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور منتہا جو چہرہ جھکائے رو رہی تھی، اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے دیکھا۔ پورے 4 سال بعد وہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارے مجمع کو چیرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ منتہا ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پلکیں جھپکنا تک بھول گئی تھی۔ وہ مجمع میں آگے بڑھا اور اپنے کندھوں پر موجود چادر ایک جھٹکے سے کھینچی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ چادر منتہا کے وجود پر اتنی اچھے طریقے سے کور کر دی کہ منتہا مکمل طور پر چھپ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے اپنی چیک بک نکالی، 50 لاکھ کا چیک کاٹا، سائن کیے۔ جیسے ہی اس نے چیک پھاڑا، بانو بائی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے وہ چیک بانو بائی کے ہاتھ پر نہیں تھمایا بلکہ اس کے منہ پر مارا تھا، اور بانو بائی اپنی اس اتنی بے عزتی پر کلس کے رہ گئی۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ منتہا کا ہاتھ پکڑے اس منحوس جگہ سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے ساتھ لیے گاڑی تک آیا تھا۔ منتہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس گھٹن زدہ فضا سے باہر نکلنے کے بعد ایام نے سکون کی سانس لی۔ 4 سالوں بعد اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ میں منتہا کا ہاتھ تھا۔ وہ گاڑی تک آیا اور ایک لمحے سے پہلے منتہا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دے منتہا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر پایا، میں ناکام ٹھہرا۔ وہ تکلیف سے تڑپتا ہوا بے بسی سے رو پڑا اور منتہا اس کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف صاف دیکھ سکتی تھی۔ ایام، میں نے آپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن بس میری ہمت ختم ہو گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے نکالتی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ایک فقرہ ادا کرتی نڈھال ہوئی، اور ایام کو کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ منتہا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی سینے کو مسل رہی تھی۔ پھر اس نے چہرہ نیچے جھکایا تو اس کے چہرے سے خون نکلا اور ایام کے سر پر جیسے زمین و آسمان گھومنے لگے۔ اس سے پہلے وہ چکرا کر گرتی، ایام نے فوراً اسے پکڑا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی جھولی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ایام، میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ زبردستی آپ کی منتہا کو ہاتھ لگا سکے، لیکن ان سب میں ہار گئی۔ میں آج بھی صرف آپ کی ہوں، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں صرف آپ کی ہو کر مرنا چاہتی تھی، آج میں عزت کی موت مروں گی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ وہیں زمین پر گری تھی اور اس کے ہاتھ میں ایام کا کالر تھا۔ منتہا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایام اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا چیخا تھا، لیکن منتہا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ایام کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹا، اس کے لبوں پر لگا خون اور منتہا کا عجیب سی بات کہنا، کیا اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ وہ جیسے ہوش میں آیا فوراً منتہا کو اٹھائے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ اسے اس کوٹھے پر آئے 4 سال ہو گئے تھے۔ جب وہ کوٹھے پر آئی تھی تو اس کی عمر 16 سال تھی
اور وہ چھوٹی تھی، اس لیے بانو بائی نے اس کے 20 سال ہونے کا انتظار کیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ صرف ایک واحد شمیم ایسی تھی جو اس کی ہمدرد تھی۔ شمیم بھی اس کوٹھے پر آئی ہوئی منتہا کی طرح ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ خود کو اس دلدل میں پھنسنے سے نہ بچا پائی۔ وہ منتہا کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ہر روز بانو بائی اس سے آ کر یہ پوچھتی تھی کہ ہمارے لیے کام کرو، لیکن ہر روز منتہا ایک ہی بات کہتی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ منتہا کو بہت برے طریقے سے مارتی تھی۔ منتہا کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، اور جیسے ہی منتہا کی عمر 20 سال ہوئی، بانو بائی نے زبردستی اس کی بولی لگانے کا فیصلہ کیا، اور منتہا نے شمیم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو، اور شمیم نے اسے زہر دے دیا۔ منتہا کو مرنا منظور تھا، لیکن ایام کی بیوی کسی غیر مرد کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی، اس لیے اس نے زہر کھا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج کسی غیر مرد کو بیچ دی جائے گی، اس لیے منتہا نے پہلے ہی موت چن لی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ایام آئے گا۔ قسمت نے کون سا کھیل کھیلا تھا، وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ چکا تھا۔ اندر ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے، اور وہ باہر انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے گزر گئے جب ڈاکٹرز باہر نکلے۔ انہوں نے زہر کھایا تھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ڈاکٹر کافی سنجیدہ تھی، اور ایام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے، فی الحال وہ خطرے سے باہر ہیں۔ انہوں نے زہر کم تعداد میں کھایا تھا، اس لیے جان بچ گئی، اور جیسا آپ نے بتایا کہ ان کے منہ سے خون نکلا تھا، تو شاید قسمت اچھی تھی کہ اس خون کے ذریعے آدھا زہر پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے، اس لیے آپ میرے کیبن میں آ جائیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر راہداری میں آگے بڑھ گئی، اور ایام پریشان تو پہلے سے ہی تھا، اب مزید گھبرایا تھا۔ اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے کیبن تک آیا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ میری بیوی ہے۔ ایام کی آواز کانپی تھی، اور ڈاکٹر نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں ان پر کتنا زیادہ تشدد کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر کے لہجے میں سختی تھی۔ جی جانتا ہوں، وہ اغوا ہو گئی تھی۔ ایام کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور اس کی بات سنتی ڈاکٹر کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ دیکھیں، بات کافی سنجیدہ ہے۔ ان کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن ان کو کافی مارا پیٹا گیا ہے۔ یہ تو ان کی ہمت اور حوصلہ تھا کہ وہ زندہ سلامت ابھی تک سانسیں لے رہی ہیں۔ وہ سانسیں لے رہی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ان کے سارے جسم پر چوٹوں کے بہت سخت اور شدید نشانات ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ کبھی کنسیو نہ کر پائیں، کیونکہ انہیں اندرونی بہت ساری چوٹیں آئی ہیں۔ اور ڈاکٹر کی بات سنتے ایام کا سانس رکا تھا۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ ڈاکٹر رسمی سا مسکرائی تھی، اور ایام اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے کیبن سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اب تک کانوں میں گونج رہے تھے۔ کس مرد کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ باپ بنے؟ اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے بیئرڈ میں جذب ہوئے، لیکن یہ اس کی سزا تھی۔ اس نے اپنی منتہا کی حفاظت نہیں کی تھی، اس لیے اسے اب اس کا بھگتان تو کرنا ہی تھا۔ لیکن نہیں، وہ اپنی منتہا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اسے یہ بات کبھی نہیں بتائے گا۔ وہ اپنی منتہا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ منتہا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ محبت کیا، وہ تو اسے بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ اور اولاد کا کیا ہے، وہ گود لے لے گا۔ اور جیسے کچھ ہی دیر میں سارے عہد کر چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو منتہا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے منتہا کے ماتھے پر لب رکھے۔ منتہا نے جو خودکشی جیسا قدم اٹھایا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف اپنے محرم کی وفادار ہے۔ ایام اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ کس طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ 4 سال پہلے جتنی حسین تھی، حسین تو آج بھی اتنی ہی تھی، لیکن چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ تکلیفوں نے اسے کس طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ایام اسے سنبھال لے گا۔ ایام اسے سمیٹ لے گا۔ ایام جانتا تھا کہ اسے ساری تکلیفوں سے باہر نکلنے میں بہت وقت لگے گا، شاید 2 سال، 4 سال، لیکن ایام اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صرف ایام کی عزت کی خاطر وہ سب کچھ سہتی گئی۔ آخر وہ ایام کی عزت تھی۔ وہ بس اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ منتہا کو 24 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا، اور ایام نے سکون کی سانس لی تھی، اور اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ بے بسی سے چھت کو تک رہی تھی۔ کاش میں مر جاتی، مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کی بات سنتے ایام کے سینے میں کوئی کھنجر لگا تھا۔ بس کرے منتہا، خبردار اگر آپ نے ایسی بات کہی تو بہت برا پیش آؤں گا۔
وہ فوراً غصہ ہوا تھا۔ ایام، اس نے تڑپتے ہوئے پکارا، میں آپ کے قابل نہیں رہی، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے کس ضبط سے یہ بات کہی تھی وہی جانتی تھی، ورنہ پورے 4 سال اس نے اس بند کمرے کی دیوار کے پیچھے صرف ایام کو پکارا تھا۔ منتہا آپ اس وقت شاید ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو آرام کرنا چاہیے، شاباش، آرام سے سو جائیں، اور خبردار اگر آپ نے آئندہ ایسی بات کہی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ دوبارہ سے وہی دھمکی دے چکا تھا، لیکن میں آپ کے قابل۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی، ایام نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آپ میری بیوی ہیں، میری عزت، میں نے ساری زندگی صرف آپ کو چاہا ہے اور آپ کے بعد کسی دوسری عورت کا تصور نہیں کیا۔ مجھے آپ کے ظاہری وجود سے عشق نہیں ہے، مجھے آپ سے عشق ہے منتہا، آپ کی روح سے۔ آپ جیسی تھیں مجھے ویسی قبول تھیں، اور اب بھی آپ جیسی ہیں مجھے ویسی قبول ہیں، اور میرے لیے آپ پاکیزہ ہیں۔ اور بس خبردار، اگر آج کے بعد آپ نے ماضی کی کوئی بات یاد کرنے کی کوشش کی، جانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے صرف ایک بار آپ کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کی ہے، آئندہ وہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ میں ساری زندگی صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ محبت نہیں عشق کرتا ہوں آپ سے، اور بس آج کے بعد اگر آپ نے دوبارہ چھوڑنے کی بات کی تو خدا کی قسم اپنی جان لے لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ کہتے ہوئے جیسے کوئی جنونی شخص لگا تھا، اور منتہا خاموشی سے چہرہ موڑ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی قسمت میں اتنا اچھا شخص لکھا ہے۔ وہ 4 سال ایسی جگہ پر رہ کر آئی تھی کہ جہاں اگر لڑکی ایک رات کے لیے چلی جائے تو لوگ اسے بد کردار کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے منتہا کے کردار پر آنکھیں بند کیے یقین کیا۔ منتہا جانتی تھی اس کا یہ داغدار وجود اب ایام کے قابل نہیں رہا، اسے نارمل ہونے میں بہت وقت لگنا تھا، اور ایام اسے وقت دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ چہرہ جھکاتے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ایام نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور منتہا نے آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو سکون کی طرح محسوس کیا۔ بے شک تکلیفوں کے بعد آسانی ہے، اور ایام کو امید تھی کہ ایک دن وہ دوبارہ منتہا کو پہلے جیسی کر دے گا، وہ دوبارہ ہنسنے کھیلنے والی منتہا بن جائے گی، اور جب ہمت ہو تو پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس عورت نے اپنے محرم سے ایمانداری کی اور یہ ثابت کر دیا کہ کچھ عورتیں موت تو قبول کر لیتی ہیں لیکن خیانت نہیں، اور یقیناً ایسی عورتیں عظیم ہیں۔